بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں جو پڑھیں، اس کا معنی، مفہوم اور اس کی تشریح ہم بخاری، مسلم اور سیاستہ کی احادیث سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جب کوئی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے بعد اس متفق علیہ حدیث کا درجہ ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی عالم اس کی صحت کو رد نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اول زمرۃ تالج الجنہ سورتہم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر۔ فرمایا پہلا طبقہ میری امت کا جو جنت میں جائے گا، اور یہ پہلا طبقہ وہ ہوگا، یاد رکھ لیں، ابھی قیامت کے دن امتوں کا حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، حساب و کتاب بعد میں شروع ہوگا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حدیث صحیح میں اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حساب و کتاب کے لیے ترازو بعد میں لگاتے ہیں، میزان بعد میں لگتے ہیں، حساب و کتاب کے کھاتے بعد میں کھولتے ہیں۔ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے وارث ہیں، ان کو پہلے روانہ کر دیں۔ تو پہلا طبقہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جنت میں جائے گا، ان کی چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں نا، جس کو نظر آ رہا ہے 14ویں رات کی چاند کی طرح دولہا آج بھی چمک رہا ہے، خواجہ معین الدین، یہ دولہا آج بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دولہے قیامت کے دن بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ ان کی شان پر چیب جبی ہونے والے اور ان کی عظمتوں اور ان کی شان ولایت کو نہ سمجھنے والے، نہ ماننے والے، باتیں کرنے والے، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر تاریکی ہوگی، ان کے چہروں پر مایوسی ہوگی۔ ایک طرف مرجھائے ہوئے تاریک چہرے ہوں گے، بلا علم کے نام نہاد دفتروں کے دفتر ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ایک طرف 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اور آگے سنیے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفدہ، ان کو کھانے پینے کے برتن دیے جائیں گے۔ کن کو؟ ہاتھ سے اشارہ کریں نا، ان کو، اور ان کے فیض یافتگان کو، اولیاء کو برتن دیے جائیں گے۔ آج سونے کے برتن اور چاندی کے حرام ہیں، قیامت کے دن حلال ہو جائیں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کے کنگھے کنگھی کرنے کے، اپنی زلفیں اور اپنی داڑھی سجانے سنوارنے کے لیے فرمایا سونے اور چاندی کے کنگھے ہوں گے۔ یہ کسی کی لکھی ہوئی داستان نہیں سنا رہا، یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَشْهُمُ الْمِسْكِ، اور ان کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور پھر آقا نے فرمایا لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضْ، اور یہ جتنے اولیاء قیامت کے دن ہوں گے، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی بغض و عداوت ہوگی۔ حدیث پاک کے اس جملے سے ایک نصیحت ملتی ہے بڑی خاص، وہ یہ کہ علم والوں میں بغض بھی ہو جاتا ہے، علم والوں میں آپس کی عداوت بھی ہو جاتی ہے، علم والوں میں دھڑے بندی بھی ہوتی ہے، علم والوں میں فرقہ بندی بھی ہو جاتی ہے، ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ اولیاء، یہ زہد والے، یہ صفائے قلب والے، یہ صدق والے، یہ اخلاص والے، یہ ولایت والے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں نہ کوئی اختلاف باہمی ہوگا، نہ کوئی بغض و عداوت ہوگی ان کے درمیان۔ اب اس حدیث سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کل سلاسل طریقت سے منسلک لوگ، خواہ ان کا تعلق طریقہ قادریہ سے ہو، خواہ ان کا تعلق طریقہ چشتیہ سے ہو، خواہ تعلق طریقہ نقشبندیہ سے ہو، خواہ تعلق طریقہ شاذلیہ سے ہو، خواہ تعلق طریقہ سہروردیہ سے ہو، خواہ تعلق طریقہ رفاعیہ سے ہو، خواہ تعلق طریقہ علویہ بدویہ سے ہو، جس بھی خانواد سلسلہ طریقت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صرف مشائخ
اور نسبتوں اور ارادتوں کی پہچان کے لیے ہیں، مگر علماء میں فرق ہو سکتا ہے، اولیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اولیاء ایک ہی گھر اور ایک ہی گلدستے کے پھول ہوتے ہیں۔ لہذا اہل تصوف کا طریقہ نہیں کہ وہ چشتیت، قادریت، نقشبندیت، سہروردیت اور شاذلیت کی بنیاد پہ آپس میں کوئی تفرقہ اور آپس میں کوئی تباغض بنائیں۔ آپ اہل سلسلہ، اہل تصوف، اولیاء صوفیاء کے ماننے والے جس بھی طریقہ اور سلسلہ سے منسلک ہوں، آپ ہمیشہ اس بات پہ خیال رکھیں کہ آپ میں نہ اختلاف ہے نہ بغض و عداوت ہے، ایک ہو کے رہیں، کل اولیاء ایک ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے جو دل ہیں قلوبہم قلب واحد، اور ان کے سارے اولیاء صوفیاء کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے، ایک دل ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، ایک دل کے طور پہ متحد ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ یہ اولیاء کی شان۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تصور دے رہا ہوں کہ اولیاء ہر کس و ناکس کا ناکام نہیں ہے، اور ولی ہر کس و ناکس کو نہیں کہتے کہ کوئی سمجھے کہ یہ الگ سے کون سا طبقہ ہو گیا اولیاء اللہ، نہیں، آقا علیہ السلام نے ان کی امتیازی انفرادی شان اور شناخت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر وہاں آقا علیہ السلام نے تشخص اور انفرادیت کے ساتھ ولی کی شان بیان کی، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان جنگ ہر ایک کے لیے تھوڑا ہوتا پھرتا ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ بندوں سے اعلان جنگ کرے۔ اس کو کیا پڑی، وہ خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، بندوں کی، انسانوں کی حیثیت ہی کیا ہے خالق کے سامنے، وہ اعلان جنگ کرے تو کیوں کرے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا اعلان جنگ کا، اس میں اس کی کمزوری نہیں، وہ اپنے ولیوں کی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اولیاء کے مقام و منصب اور ان کی عظمت دکھانا چاہتا ہے کہ جو میرے ولیین، کسی ادنا مقام اور درجے کے ولی سے بھی جس نے عداوت رکھی، خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک ولی سے عداوت رکھنے پر خدا اعلان جنگ کرتا ہے، اور اگر کل ولیوں کا شہنشاہ ہو اور نائب رسول ہو اور عطا مصطفیٰ ہو اور سلطان ہند ہو اور کل ولی جس کے در کے سائے ہو، جو اس سے عداوت رکھے، خدا کے کتنے اعلان جنگ ہو گئے اس کے خلاف۔ اور اللہ پاک نے اور پھر حدیث آقا علیہ السلام نے پھر حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ یہ جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ راز بھی کھولتا ہوں، ہمیں تہمت دینا، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، تو محبت میں بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خواجہ غریب نواز سے محبت ہو گئی تو یہ محبت میں شرک ہو گیا۔ نادان لوگوں، آپ نے توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس سے محبت کرنے پر شرک ہوتا ہے جو خدا کا غیر ہو۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی اور سے محبت کرنا ناجائز ہے تو ہمیں روکنے سے پہلے اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہے تو پہلے خدا کو روکے۔ وہ فرماتا ہے حتیٰ احبہ کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے، خدا کہتا ہے میں معین الدین سے محبت کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں عثمان ہروانی سے محبت کرتا ہوں، رب کائنات کہتا ہے میں فخر الدین گردیزی سے محبت کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں قطب الدین مختار کاکی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا ہوں، امیر خسرو سے محبت کرتا ہوں، علاء الدین احمد صابر سے محبت کرتا ہوں، نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں غوث الاعظم شاہ جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں، شاہ نقشبند سے محبت کرتا ہوں،
شیخ سہروردی سے محبت کرتا ہوں، ابوالحسن شاذلی سے محبت کرتا ہوں. خدا کہتا ہے حتی احبہ ہوں، پہلے میں محبت کرتا ہوں. ارے ہم محبت کریں تو شرک ہو جائے، اگر خدا ان سے محبت کرے